محترم معزز بزرگان دین، نوجوان ملت اسلامی بھائیوں، گھروں میں رہنے والی خواتین اسلام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ملت اسلامیہ کے عزیز پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالی کی کلام کا آغاز جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سورۃ الفاتحہ سے ہوا، اور سورۃ الفاتحہ کی اولین آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ہم نے بسم اللہ کے اوپر آپ کو بہت ساری معلومات فراہم کی اور بہت ساری باتیں بتائیں کہ بسم اللہ کہنے اور بسم اللہ نہ کہنے کا حکم کیا ہے، بسم اللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا برکتیں، کیا رحمتیں نازل کرتا ہے، کب کب کہاں کہاں بسم اللہ کہنی چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہم نے بتائی تھی کہ گھر سے نکلتے وقت، گھر کے داخل ہوتے وقت، پھر اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، اسی طرح بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، یہ تمام باتیں ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، اور اب بھی الحمدللہ اس قرآن مقدس کی سورت کی جو فضیلت ہم نے بیان کی، اس کے ساتھ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں کہنے کا مقصود اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس کی صفات میں ایک صفت رحمان اور ایک صفت رحیم ہے، جو اسم مبالغے کا صیغہ ہے۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور بہت بڑا ہی، اور رحیم کا معنی ہوتا ہے بڑا ہی رحم والا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کہنے کا مقصود کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم کا تعلق کس طرح بتانا چاہتا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اس کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرما دیا ہے۔ رحم کا ایک معنی رشتہ ہوتا ہے، رحم کا معنی رشتہ ہوتا ہے، اور ایک رحم کا معنی اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ جنم پذیر ہوتا ہے، جس جگہ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے، اس کو رحم مادر کہا جاتا ہے، ماں کا رحم کہا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ مادر یعنی ماں کے رحم، جو پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے جس جگہ پر، اس کو رحم سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے، اور پھر اس میں کیا کیا حالات اور کیا کیا معاملات بتائے گئے ہیں۔ یہ نالج شاید آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، البتہ یہ ہے کہ آپ علماء سے سنتے بھی ہیں، اور علماء بتاتے ہیں، گہرائی اور گہرائی کے ساتھ بھی کچھ بتاتے ہیں، کچھ ظاہراً بتا کر چل دیتے ہیں۔ لیکن اگر تفسیر میں ذرا گہرائی اور گہرائی سے نظر دوڑائی جائے، اور جب احادیث کے اوپر سرچ کیا جائے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رحم مادر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کو کیوں جوڑا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سے رحم کا تعلق کس طرح بتایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کے معنی کو اور اس کے مقاصد کو سمجھ جائیں گے، تو ہمیں تب سمجھ میں آئے گا کہ بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ اور بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں جاری فرمایا ہے، اور ہر کام کے شروع کرنے پر بسم اللہ کیوں کہا ہے، یعنی بسم اللہ کا حکم کیوں دیا ہے، تب ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ یوں تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ہر آدمی ہر ایک سے جو ہے اپنے رشتہ دار سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے خاندان سے، اپنی ننیحال سے، اپنی سسرال سے، سب سے آدمی محبت کرتا ہے، اور ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرتا ہے، ہمدردی کا سلوک کرتا ہے، لیکن صرف انہی کے ساتھ رحم و کرم کا سلوک کر دینا کافی نہیں ہے۔ رشتہ داروں کے علاوہ، اپنے اپنوں کے علاوہ دیگر اور بہت ساری مخلوقات ہیں جن کے اوپر رحم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ امت مسلمہ کو امت مسلمہ اس لیے کہا جاتا ہے
کہ یہ امت ہر ایک کی سلامتی کی ضمانت دیتی ہے اور ہر ایک کی سلامتی کی دعائیں کرتی ہے اور ہر ایک کی سلامتی پر جو ہے کچھ چاہتی ہے، چاہے وہ اس کا اپنا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا یہ ایک مسلمان کا کام ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں نے ان سارے سلوکوں کو، ان سارے معاملات کو بالکل دور کر رکھا ہے اور ہم شریعت کے دائرے میں اپنے اس بھائی کے لیے جو ظالم ہے اس کے لیے یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ ظالم کے ظلم سے لوگوں کو بچا دے اور مظلوم کو اللہ تعالیٰ ظلم ہونے سے بچا لے، یہ ہم دعائیں نہیں کرتے۔ ہمیں صرف اپنی فکر لگی، باقی کسی کی فکر، کوئی باہر میں جائے یا چولہے میں جائے، ہمیں کوئی کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن شریعت جو کہتی ہے، اسلام جو کہتا ہے، رحمان جو کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر ایک سے تمہارا تعلق ہے۔ اب یہ تم کو اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں کس طرح سے اس کو سمجھانا ہے، کس طرح سے اسے بتانا ہے، کس طرح سے اس کے ساتھ پیش آنا ہے، یہ تمہارا اپنا معاملہ رہ گیا۔ کل قیامت کے دن تم میرے سامنے آ کر کے سامنے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر اس کی بات فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جس کے نام سے کام کا آغاز کیا جائے گا اور جس کے نام کو جب بندہ لے گا تو اللہ تعالیٰ کا رحم، اس کا کرم، اس کی مہربانی، اس کی تمام شفقتیں، اس کی تمام رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر فرمائے گا۔ اور رحمان الرحیم کا یہ مطلب ہوتا ہے، رحمان اللہ رب العالمین نے فی دنیا والآخرہ، علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ رحمان فی دنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مہربان ہے اور آخرت میں بھی مہربان ہوگا۔ رحمان کا مطلب بروزن فعال ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں تمام لوگوں پر، چاہے اس کے مخالف ہو، چاہے اس کے معاند ہو، چاہے اس کے عبادت گزار بندے ہو یا عبادت گزار بندے نہ ہو، سب کے اوپر اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں مومن کو روزی دے رہا ہے وہیں اللہ تعالیٰ روزی ایک کافر کو بھی دے رہا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ ایک اپنے ماننے والے کو روزی دے رہا ہے وہیں اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والے کو بھی روزی دے رہا ہے۔ کون ہے جو زمین کے اندر سے خزانوں کو نکال دے؟ کون ہے جو ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کے کا مالک، آسمان و زمین کے خزانوں اور تمام کا مالک آخر کون ہے؟ وہی تو اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ دھوپ کا مالک وہ، چاند سورج کا مالک وہ، ستاروں کا مالک وہ، ہر موسم کا مالک وہ، ہر تمام معاملات و حالات کا مالک وہ۔ اس اللہ رب العالمین کے رحم سے کون سی ایسی چیز ہے جو نکل سکتی؟ نہیں نکل سکتی۔ اسی لیے کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی اور رحمان کی اور اسی طرح رحم کرنے والوں کی حیثیت کو بتاتے ہوئے اللہ عز و جل نے، اللہ عز و جل کے نبی نے صاف ستھرے الفاظ میں باتیں بیان فرما دی ہیں اور یہ بات بیان کی ہے کہ رحم کب ہوتا ہے اور رحم کب کیا جاتا ہے اور رحم کے لائق لوگ کون ہیں، ہم کب کس کے اوپر کتنا رحم کرتے ہیں اور کتنا رحم کرنے کا صلہ ہم اسے دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ عز و جل نے اپنے قرآن میں اور نبی کے فرمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو رحمان اللہ کی ذات، یہ اللہ کی بہت بڑی صفت ہے جو دنیا میں بھی دنیا داروں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، سب کے ساتھ ہر مخلوق کو اس کے وقت پر روزی پہنچاتا ہے، پانی دیتا ہے، ہوا دیتا ہے، فضا دیتا ہے، دھوپ دیتا ہے، اجالا دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، ساری چیزیں دیتا ہے۔ جس سائے کو
دنیا کی تمام سائے جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ایسا سایہ عطا کرتا ہے، وہ ایسی دھوپ عطا کرتا ہے جو دنیا کی کوئی شخصیت جس کو وجود میں نہیں لا سکتی، وہ ایسی روشنی رات میں عطا کرتا ہے جس روشنی کو دنیا کا کوئی فرد جنم نہیں دے سکتا ہے، وہ ایسے اندھیروں کو لاتا ہے جس اندھیروں کو کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، وہ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے کہ جن کے روزی اور روٹی کا انتظام دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے، ایک وحدہ لا شریک ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، هو الرحمن، وہ بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اس رحمان نے رحم کو اپنے سے جوڑا ہے اور اپنے سے جوڑ کر بتایا ہے، اے دنیا والوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحم کرنا ہے، میں بھی تمہیں سبق سکھاتا ہوں کہ جب میں اپنے بندوں پر، اپنے غلاموں پر، اپنے سارے نیچے یعنی اپنی ساری مخلوقات پر جب میں رحم کرتا ہوں تو میں رحم کا حکم تمہیں بھی دیتا ہوں۔ آپس میں انسان ایک دوسرے کے اوپر جب رحم کریں گے تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے اوپر رحم فرماتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الراحمون یرحمہم اللہ یا یرحمہم الرحمن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والے، اچھا سلوک کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، غمگساری کرنے والے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے، ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنے والے، یرحمہم الرحمن، ان کے اوپر رحمان رحم کرتا ہے۔ رحمان جس کا رحم کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے، تمہارا رحم تو ایک محدود رحم ہے، لیکن اللہ کا رحم بامحدود ہے، جس کا کوئی حد نہیں ہے، اس کے رحم کا اندازہ تم نہیں، ہم نہیں، اور کوئی نہیں لگا سکتا۔ اس کے رحم کا معاملہ بڑا ہی اچھا، بڑا ہی عمدہ ہے۔ دنیا کی تمام مائیں اگر ایک جانب اکٹھی ہو جائیں، ساری دنیا کی مخلوقات میں جو مائیں ہیں سب ماؤں کو جمع کر دیا جائے، ان کے رحم و کرم کو جمع کیا جائے، اللہ کے رحم میں سے اتنا بھی فرق پیدا نہیں کر سکتی کہ ایک چڑیا سمندر میں اپنی کوٹ کے اندر جتنا پانی لے اس پانی کی مقدار میں وہ رحم ماؤں کا نہیں جو رب کائنات کا جو ہے رحم ہے۔ آج ہماری بحث، آج ہمارا جو موضوع، آج ہمارا جو ٹاپک وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اسی لیے جب کوئی بھی کام شروع کرے گا اللہ کے نام سے تو اللہ اس پر رحم فرمائے گا، اس پر اپنی رحمت عطا کرے گا، اس کو اللہ جنت میں بھی داخل فرمائے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے عذابات اس سے ٹالے گا، اس سے اللہ تعالیٰ کا رحم اس کے اوپر آئے گا۔ جب اللہ اپنے بندے پر رحم کرتا ہے، جب کرنے پہ آتا ہے، دنیا کی کوئی حیثیتیں اسے نہیں بچا پاتی ہے، دنیا کا کوئی شخص اس کی طرف کو نہیں سن پاتا ہے، اس کی زخم پر کوئی جو ہے مرہم نہیں لگ پاتا ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں جس وقت کے وہ بالکل نرس جاتا ہے، کپ کپا جاتا ہے، اس کی ہڈیاں برابر ہونے لگتی ہیں، ایسے وقت میں اگر کوئی کام آتا ہے تو وہ رب کام آتا ہے، اور رب اسے سب سمجھاتا ہے کہ دیکھو اگر تم ہمارے رحم و کرم کے آ کر مستحق ہونا چاہتے ہو تو تمہیں ہمیں اس طرح رشتہ جوڑنا ہی پڑے گا جس طرح تم اپنے بھیانک مرضوں میں ہم سے رشتہ جوڑتے ہو۔ اسی لیے رحمان کا جو لفظ رحم ہے وہ رشتے سے تعلق کرتا ہے۔ حدیث کے آئندہ آنے والے الفاظ اس بات کا معنی اور اس کا مطلب ضرور پیش کر دیں گے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رحم کرنے والے، مہربانی کرنے والے، اچھا سلوک کرنے والے، خیال کرنے والے، اپنے دل سے کسی سے محبت سے کسی کے ساتھ اچھائی سے پیش آنے والے، یا اللہ تعالی رحمان ان کے اوپر رحم فرمائے گا۔
دورہ ٹانڈا ہماری ایسی بستی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریلوے کے ساتھ لوگوں کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، اور جب کوئی بھی مجبور یا پریشان آتا ہے تو یہ اہل توحید کا تقاضا ہے، اور اہل توحید الحمدللہ اس میں بہت آگے رہتے ہیں کہ جب کوئی فقیر ان کے سامنے سوال کرتا ہے اور گریزاری کرتا ہے اور کہتا ہے میں پریشان حال ہوں، تو وہ اسے عطا کر دیتے ہیں، اسے عنایت کر دیتے ہیں، رحم فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر رحم فرماتا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر کیا ہے؟ الراحمون، رحم کرنے والے لوگ یرحمہم الرحمن، ان کے اوپر رحمان رحم کرتا ہے۔ جب رحم کرتے ہیں آپ، ایک چھوٹا سا آپ اپنی پوری دولت کمائی، دولت آپ کا پورا روپیہ اور پیسہ، آپ کا خزانہ سارا کا سارا آپ نے کمایا، آپ نے بڑی محنت سے کمایا، رات دن آپ کمانے میں لگے رہے، اور آپ نے ایک غریب کے اوپر رحم کرتے ہوئے اس میں سے 2 روپے، اس میں سے 5 روپے، اس میں سے 10 روپے آپ نے عنایت کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ رحم دل ہے، میں اپنے بندے پر کیوں رحم نہ فرماؤں؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے دل سے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا ثواب اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے، اور 10 گنا سے لے جا کر کے الی 700 گنا تک اس کا ثواب جاتا ہے۔ اندازہ لگاؤ اللہ کے رحم کا کہ تم دیتے کتنا ہو، 1 روپیہ دیتے ہو، 2 روپے دیتے ہو، 3 روپے دیتے ہو، 5 روپے دیتے ہو، 10 روپے دیتے ہو، کسی کی مجبوری کا خیال رکھتے ہوئے، یا 20 دے دیتے ہو، یا 100 دے دیتے ہو، اس کا 700 گنا آپ ابھی گن لو، انشاءاللہ آپ کو 700 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے 1 روپیہ خرچ کرنے کا 10 گنا ثواب مل جاتا ہے، 10 گنا اجر مل جاتا ہے۔ جو زکات دیتے ہیں، جو صدقہ کرتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں بانٹتے ہیں، جو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، مفلسوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کی مخلوقات کا خیال رکھتے ہیں، جو جانوروں پر بھی رحم فرماتے ہیں، چڑیوں پر رحم فرماتے ہیں، پرندوں پر رحم فرماتے ہیں، چرندوں پر رحم فرماتے ہیں، اللہ ان پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ایک چڑیا کے گھونسلے سے چند بچوں کو اٹھا لائے اور اپنے ہاتھ میں اپنی چادر میں اسے لے کے آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کا گزر بھی ادھر سے ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے ہیں چڑیا ان کے سر پہ منڈلاتی ہے اور چڑیا برابر اس محبت میں پھرتی ہے۔ یہ ہے رحم، یہ ہے محبت، یہ ہے پیار ایک ماں کا اپنے بچے سے کہ وہ چڑیا سر پہ منڈلا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس جگہ سے لے کے آئے تھے اسی جگہ پر اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی ماں پریشان ہے۔ جیسے صحابی نے چادر کو اپنی کھولا ویسے چڑیا آ کر کے اپنے بچوں کے پاس بیٹھ گئی۔ اللہ کی نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، یہ چڑیا کا رحم و کرم دیکھو، یہ ایک ماں ہے اپنی جان کی کوئی پرواہ کیے بغیر سارے خطرات کو جھیلتے ہوئے اور یہ آ کے اس میں بیٹھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہیں ان ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یہ ہے الرحمن الرحیم۔ اسی لیے تو جب اللہ کا بندہ شروع کرتا ہے اللہ کے نام سے تو اللہ اس پر مہربانی فرما دیتا ہے۔ جو بغیر بسم اللہ کے چل پڑتا ہے اس کی گاڑی کدھر جائے گی کچھ پتا نہیں، جو بغیر بسم اللہ کے شروع کرتا ہے کوئی بھی کام اس کا معاملہ کیا ہے کچھ پتا نہیں، جو بغیر اللہ تعالیٰ کے نام سے کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن جو اللہ کا نام لے کے چلتا ہے۔ بارہا تجربہ دیکھا ہے، لوگوں نے بتایا ہے یہ تجربہ اور بتاتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ جا رہے تھے اور ہم نے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی، ہماری گاڑی اس سے ٹکرا گئی، گاڑی کا تو تھوڑا بہت نقصان ہوا لیکن اللہ نے ہمیں بچا لیا اس لیے کہ ہم نے بسم اللہ پڑھی۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو نقصان ہونا لازمی ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اور یہ دعا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جس نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھا، ایک ہفتے تک دنیا کی کوئی شے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو الرحمن کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو ایک ہی حدیث، حضرت انس کی حدیث، حضرت عائشہ کی حدیث، دیگر تمام حدیثیں پیش کرنے کا وقت اتنا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ تک یہ بات پہنچانے کی اور اس مقصد کو سمجھنے کے لیے کہ ہم نے بسم اللہ کہہ دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن کبھی بسم اللہ کے مقاصد کو سمجھا ہے کہ بسم اللہ کا فائدہ کیا ہے، بسم اللہ کے تقاضے کیا ہے۔ بسم اللہ کہنے سے صرف ہم یہ عارضی طور پہ بسم اللہ کہہ رہے ہیں یا بسم اللہ حقیقت میں کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی دعا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ ہمیں دنیا میں بھی نجات دے گا اور آخرت میں بھی نجات رکھے گا۔ فرمایا الرحمن، الرحمن، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا الراحمون یرحمکم، الرحمن اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم و کرم کی بہت زیادہ تلقین کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے لوگوں زمین والوں پر رحم کیا کرو، اہل زمین پر رحم کیا کرو۔ اہل زمین سے مراد آپ کا باپ ہی نہیں، آپ کی ماں ہی نہیں، آپ کا خاندان ہی نہیں، آپ کا معاشرہ ہی نہیں، آپ کا سماج ہی نہیں، آپ کی بستی نہیں، بلکہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں آپ کے رحم و کرم کا جو ہے آپ کی محتاج ہے، آپ کے حسن سلوک کا محتاج ہے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے چلا کرو، ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ کیا کرو۔ یہی بہتری کا معاملہ کرنا یہ رحم ہے اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو رحم کرتے ہیں اور اللہ انہیں ناپسند کرتا ہے جو رحم نہیں کرتے۔ تو اللہ ارحم الراحمین فرماتا ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث کہ اللہ کہتا ہے میں بڑا مہربان نہایت رحم والا ہوں، انا الرحمن، میں رحمان ہوں، الرحیم، میں رحیم ہوں۔ اللہ کہتا آؤ میرے بندو، میری شخص میرے سائے رحمت میں تو آؤ، میری جو ہے رحمت کے نیچے تو آؤ۔ میری رحمت میں تمہیں کیسے آنا پڑے گا؟ میرا فرما بردار ہونا پڑے گا، میں نے جو حکم تمہیں دیے ہیں ان کو اپنانا پڑے گا، میرے رسول نے جو تمہیں بتایا ہے انہیں سیکھ کر کے چلنا پڑے گا۔ اگر تم نے اپنی زندگی میں یہ ساری عادتیں بنا لی، یہ ساری چیزیں اپنا لی، تو تم اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے ہو جاؤ گے، اور جب بہترین بندہ ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اس دن رحم فرمائے گا جس دن رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ ارحموا من فی الارض، جو زمین میں ہے ان پر رحم کرو، یرحمکم فی السماء، تو جو آسمان میں ہے، من فی السماء، جو آسمان میں ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ الرحیم شجنۃ من الرحمن، اور یہ ایک حدیث کے اندر من عرش الرحمن کہ یہ جو رحم ہے یہ لٹکا ہوا ہے رحمان، رحم جو ہے یہ لٹکا ہوا کس سے؟ رحمان سے، اس کا تعلق، اس کا رشتہ استوار ہے رحمان سے، اور جو اس کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جوڑتا ہے، اور جو اسے توڑتا ہے اللہ اسے توڑتا ہے۔ من قطعہ قطع اللہ، جو اس کو کاٹتا ہے اللہ اسے کاٹ دیتا ہے۔ رشتے کاٹنے والوں کے لیے بھی بہت بڑی اس میں بہت بڑی درگت بنائی گئی ہے، اور رشتے جوڑنے والوں کے لیے بڑی رحمت کا جو ہے بڑے حسن سلوک کا حکم دیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ یہ حسن سلوک کے قابل ہے، ہمارے رحم کے قابل ہے، ہم ان پر رحم فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی یمشی چل رہا تھا زمین پر، چلتے چلتے وہ ایسے جنگلوں سے گزرا کہ جس میں اسے بہت پیاس لگی، اتنی زور کی پیاس لگی کہ اس نے سوچا کہ میں اتر کر کے کہیں کنواں مل جائے پانی پی، کہ دیکھتا انہ ینظر
وہ دیکھتا ہے کہ یلحق القلب، کہ کتا یلحق یعنی اپنی زبان کو نکالے ہوئے ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، اس کی زبان سے تھوک گر رہا ہے، وہ پریشان ہے، پیاس کی حالت میں ہے. اس انسان کو دیکھ کر کے رحم آتا ہے، اس انسان کو اسے دیکھ کر کے رحم آ جاتا ہے. یہ انسان اس کنویں کے اندر اترتا ہے اور اترنے کے بعد اس میں اپنے موزے میں پانی، اپنے سب سے پہلے خود پانی پیتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے موزے میں پانی لا کر کے اس کتے کو پلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمائی، اس کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. آج ہم ہیں کہ لوگوں پر رحم تو نہیں کرتے، البتہ لوگوں پر رحم کرنے کے بجائے ان کے معاملات، ان کے حالات اگر سدھرتے ہوتے ہیں تو ہمارا حسد اتنا بڑھ جاتا ہے، کینہ اتنا بڑھ جاتا ہے، کپڑ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کی یہ نعمت ختم ہو جائے، جبکہ ایسا حکم نہیں دیا گیا. ہمارے بھائی کی نعمت ختم نہ ہو. ہمارے بھائی کو اگر نعمت مل رہی ہے، رحمت مل رہی ہے، تو ہم اللہ سے رحمت کا مطالبہ کریں کہ اللہ اس کو جو رحمت تو دے رہا ہے اور جو اللہ کی راہ میں یہ جس طرح تقسیم کر رہا ہے، اس طرح مجھے بھی کچھ طرح اپنے اوپر، میرے اوپر رحم فرما اور مجھے بھی حلال کی دولت نصیب فرما کہ جس سے کہ میں بھی بے دریغ اللہ تیری راہ میں خرچ کروں. تو اللہ کا یہ مومن بندہ ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، متقی بندہ ہوتا ہے. یہاں جائے ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی روزی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی کٹوتی کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جلن رکھتے ہیں، بلا وجہ کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی وجہ نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ یہ خوشحال کیوں ہو رہا ہے. اور اللہ کہتا ہے، رحمان کہتا ہے، جس کی قدرت بے مثال ہے، جس کا مال با کمال ہے، جس کی دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کی کوئی عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ عظمت والا کہہ رہا ہے کہ رحم کرو زمین والوں کو. یہاں ہم آپس میں رہتے کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کی ایک مثال دو. حضرت ماعز بن اسلمی سے ایک گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ. صحابی رسول تھے. صحابی رسول ذرا آنکھیں کھول کر اور کانوں کو کھول کر سنیں اس بات، اور دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ آج ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں. ہم ان کمی پر دھیان نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر دھیان نہیں. ماعز بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی. اب کیا اللہ کے رسول مجھ سے ایسی غلطی ہوئی، اللہ کے نبی نے سزا سنا دی. سزا سنانے کے بعد صحابہ کرام نے انہیں سنسار کیا. کسی صحابی کا پتھر زور سے لگ گیا، زور سے لگا، تل ملا کر ادھر ادھر بھاگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان باتوں کا ذکر آیا، اور ایک بات ان میں سے یہ بھی آئی کہ کسی صحابی نے انہیں برا بلا کہہ دیا اور کہا کتنا برا آدمی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو آپ کے جو الفاظ، ان کے دل ملانے کے، ان کے جو پریشانی کا علم تھا، اس کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو اللہ کے نبی کا دل کب کپا اٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کاش کہ تم اسے چھوڑ دیتے، کاش کہ تم اسے چھوڑ دیتے. آپ کے دل میں یہ تو خیال آیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، تم جو اس طرح کی بات ان کے سلسلے میں کہہ رہے ہو، سنو، کان کھول کر سنو. گناہ ایک سے انسان بدکار نہیں ہو جاتا، گناہ ایک سے انسان برا نہیں ہو جاتا، بلکہ گنہگار جو توبہ کر لے، خالص توبہ کر لے، وہ گنہگار اللہ کے پاس گنہگار نہیں رہتا. آپ نے ارشاد فرمایا، مدینہ والوں، اگر تم مدینہ والوں پر ماعز بن اسلمی کی نیکیاں تقسیم کر دی جائے تو سارے مدینہ والوں کی بخشش ہو جائے گی. کون سا طبقہ تھا؟ ہمارا تمہارا طبقہ تھا، ہماری جماعتیں، ہمارے گروہ تھے. اس وقت صحابہ کا گروہ تھا، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. ابو بکر صدیق موجود تھے، عمر فاروق موجود تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، سعد بن عبادہ تھے، تمام صحابہ وہاں موجود تھے. اور ایسے ایسے نیک صحابہ، عشر مبشرات، جن کو 10 ایسے صحابہ کہا جاتا ہے جن کے جنت کی خوشخبری دنیا میں سنا دی گئی تھی. ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی نیکیوں کو مدینہ والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو مدینہ والوں کی بخشش ہو جائے گی. اللہ سبحان اللہ. سوچنے کی بات.
آج ذرا ذرا سی باتیں لے کر اڑا کرتے ہیں معاشرے میں، سماج میں اڑا کرتے ہیں ہم لوگ. ہماری پروازیں کتنی اونچی چلتی ہیں، ہماری زبانیں کتنی قینچی کی طرف تیز چلتی ہیں. ذرا سوچیں، غور و فکر کریں. رحم کا تقاضا یہ ہے، رحمان کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے اپنی نیکیوں پر دھیان دیں، اللہ وحدہ لا شریک کے فرمان پر دھیان دیں، قرآن پر دھیان دیں، قرآن کی تلاوت کریں، مسجد میں آئیں قرآن پڑھیں، گھر میں جائیں قرآن پڑھیں اور اللہ سے لو لگائیں اور بسم اللہ کہہ کر داخل ہو، بسم اللہ کہہ کر آئیں اور بسم اللہ کہہ کر کے ہر کام کا آغاز کریں. اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ میں آپ کو سنا دوں کہ آپ غزوہ تبوک سے واپسی ہو رہی ہے، آپ کی تشریف لا رہے ہیں. راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے. دوپہری کا وقت ہے، ٹھیک دوپہری ہے، گرمی کا موسم ہے اور ریت بھی گرم ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ چلو تھوڑی دیر آرام کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر بڑے مہربان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں بڑی مہربانی کا سلوک کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا چلو آرام کر لیتے ہیں. سارے صحابہ آئے آرام کرنے لگے. وہاں پر درخت کٹیلے درخت ہیں، کانٹے دار درخت ہیں، ببولوں کے درخت ہیں، کیکروں کے درخت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کو لے لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، اس پہ اپنی تلوار لٹکا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سو جاتے ہیں. سوتے کے اتنے میں ظالم آتا ہے، ظلم کرنے والا آتا ہے، حاسد آتا ہے، حسد کرنے والا آتا ہے، نبی سے جلن رکھنے والا آتا ہے. اس نے آ کر کے ہاتھ سے تلوار کو اٹھا لیا اور اس کے بعد زور سے کہا میم نو کمنی یا محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے. ایسی آنکھ کھلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اچانک دشمن تلوار لیے ہوئے کھڑا ہے اور ننگی تلوار ہے اس کے ہاتھ میں، حملہ کرنا ہی چاہتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اللہ اللہ. جس وقت آپ نے اللہ کہا، اللہ کہتے ہی بسم اللہ کے اندر لفظ اللہ اور لفظ اللہ اسم اعظم اور اللہ کے نام کی برکت اتنی بڑی کہ دشمن کے ہاتھ تک ایمان تو ایسا پیدا ہو، ایمان تو ایسا آئے. دشمن کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اب خود کپکپانے لگا، لرزنے لگا، معافی مانگنے لگا. اللہ کے رسول کو اس کی حالت پر رحم آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حالت پر رحم آ گیا. آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. وہ گیا اور جانے کے بعد اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہتا ہے لوگوں آج مجھے ایسے آدمی سے واسطہ پڑا کہ جس آدمی کے ہاتھ میں میری جان موجود تھی وہ چاہتا تو مجھے قتل کر دیتا تم جان کے عوض میں، لیکن ایسا محسن، ایسا رحم کرنے والا، ایسا مہربان میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یہ ہے الراحمون یرحمہم الرحمن. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے. یہ ہے الرحمن کی تفسیر. سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں نے بس قرآن چیز پڑھ لیا کھا لیا اور اس کے تقاضے نہیں دیکھے کہ کیا کیا فائدہ یہ ہوا اللہ کا نام لینے سے، رحمان کا نام لینے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تعریف ہوئی اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ بھی پورا کر دیا واللہ یعصمک من الناس. اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو بچائے گا اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا. یہ رحم. ایک دن کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں انشاءاللہ. ایک دن کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ساتھیوں کو نصیحت فرما رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ساتھیوں کو رحم کرم کی سب کی آپ نے دعوت دے رکھی اور پورے لوگوں کو بتا رکھا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق زندگی گزارو، رحمان کے رحم و کرم پر چلو. اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن کی بات ہے کہ ایک عورت میرے گھر پر مانگنے کے لیے آتی اور جب وہ مانگنے کے لیے آتی ہے
تو میرے پاس سوائے کھجور کے کچھ تھا ہی نہیں، سوائے کھجور کے تھا ہی نہیں، میں نے اس کھجور کو اس عورت کو عنایت کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہتی ہے میں نے اسے ہدایت کر دیا، دے دیا۔ اس نے خود وہ کھجور نہیں کھایا جبکہ وہ خود بھوکی تھی، ماں خود بھوکی تھی، اس نے خود نہیں کھایا بلکہ اس نے، بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الادب کے اندر یہ روایت موجود ہے، کہتے اس نے توڑا آدھا آدھا کیا اور اپنی دونوں بچیوں کو تقسیم کر دیا۔ مجھے تعجب ہوا کہ ایک عورت نے اپنی بھوک پر، اپنی عورتوں، اپنے بچوں پر، اپنی بیٹیوں پر اس کو جو ہے ترجیح دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو اتنا رحم عطا کیا ہے تو وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اللہ، اس کے رحم و کرم کا کیا معاملہ ہوگا، اس کے کتنے جو ہے انسانوں پر احسانات ہوں گے، کتنے اس کے اوپر رحمتیں ہوں گی۔ اور ذرا سوچو اللہ تو ان تمام ماؤں سے کہیں زیادہ مہربان ہے، کہیں زیادہ مہربان ہے۔ یہ ہے مہربان کے واقعات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نوٹ کیے گئے ہیں اور جس میں باقاعدہ رحم کا الرحیم معلقۃ بالحق، رحم لگتا ہوا ہے اس کے ہر کسی لگتا ہے۔ کوئی رشتے دار اگر کسی رشتے دار مارنا دیتا ہے، کوئی رشتے دار اگر کسی رشتے دار کو مارتا ہے، کوئی رشتے دار اگر کسی رشتے دار پر ظلم کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جو عرش سے لگتا ہوا رحم ہے یہاں سے اس کی پتہ آ جاتی ہے آسمان پر، اور آسمان پر رب فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے رحم نہیں کیا ہے، اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا، اس پر بھی نہیں رحم کیا جائے گا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، یعنی اسے کل قیامت کے دن سخت سے سخت ترین عذاب میں اترنا۔ اور ایک بات بتا کر کے اور جب بات کو ختم کر، بہت سارے لوگ خواہ یہ بات اپنے اوپر کوئی بھی لے کر نہ جائے، سنت کے مطابق ایک بات بتا رہا ہوں، ہر مسجد کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں، ہر مقتدی کے لیے اور ہر امام کے لیے بات۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی تھی، ان کو کوفہ کا والی مقرر کر دیا گیا، اور جب کوفہ میں پہنچ گئے تو اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھائی تو وہاں کے کچھ لوگ، ایک آدمی بہت زیادہ کچھ نہ کچھ جو ہے انگلی کرنے والے موجود ہوتے ہیں، بلا وجہ کوئی وجہ نہیں ہوتی، امام صاحب نے کوئی غلطی بھی نہیں کری ہوتی، کچھ بھی نہیں کرا ہوتا، غلطی بھی کر جائے تو انسان ہے تو معاف کر دینا، امام ہو یا مقتدی ہو کوئی بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بارے میں حضرت عمر کو شکایت پہنچائی کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا، اور ایسا کون سا امام ہے جو بھولتا نہیں ہے، ایسا کون سا امام ہے جس کو تھوڑا بہت مسٹیک نہیں ہوتی، کسی کو زیادہ کسی کو کم ہوتی، مسٹیک ضرور ہے، سب سے ہوتی ہے، انسان معصوم نہیں، خطا نہیں ہے۔ یہ شکایت پہنچی حضرت ابو وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضرت عمر نے اپنے پاس بلا لیا، عمار بن یاسر کو کہ دیکھیں آزما کر کے دیکھیں کیا ہے معاملہ۔ اس کے بعد سعد بن ابی وقاص کے منہ سے اس کے لیے بددعا نکل گئی، اور بددعا کیا تھی؟ وہ یہ تھی، یعنی اس نے رحم نہیں کیا تھا، اس نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی، بددعا یہ کی کہ اللہ اسے بہت جلد ضعیف کر دے، اور اتنا خطرناک ضعیف کر کے بہت ہی خطرناک ضعیف فرما۔ جیسے ہی اس کے بددعا کی، کہتے ہیں اسی دن سے وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا، اور اتنا ضعیف ہوا، اتنا ضعیف ہوا، اتنا ضعیف ہوا کہ بوڑھا اور لاغر دکھنے لگا، بوڑھا اور لاغر دکھنے لگا۔ وہ کہتا کہ سعد بن ابی وقاص کی بددعا نے مجھے ہلاک کر دیا، اسی لیے علماء نے یہاں پر باب باندھا ہے کہ اماموں کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزیاں، گستاخیاں کہیں پر نہ کی جائیں، اگر ان کے منہ سے بددعا نکل گئی گھر کے گھر تباہ برباد ہو جائے۔ اس لحاظ سے اپنے ائمہ کے اوپر بھی رحم کرو، کیونکہ تمہارے ائمہ بہت کمزور ہوتے ہیں، حالات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ان کے اوپر رحم کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جہاں پر بھی رحم کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے اماموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ آج دنیا اپنے اماموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی، ذلت و پسماندگی میں جا کے ڈوب چکی ہے۔ آج امت مسلمہ کی کوئی آواز نہیں سنی جا رہی ہے، ظلم و زیادتی، فساد، برپا سب کچھ ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ ان کے پاس اپنے اماموں کی کوئی قدر باقی نہیں رہ گئی ہے، اپنی قدر باقی رہ گئی، باقی کسی جس کے پاس اپنی قدر رہ جائے، کسی اور کی قدر نہ ہو تو اللہ اس کی قدر نہیں فرماتا ہے، یہ حدیثوں کے ثابت ہے۔
اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بددعاؤں سے ایک دوسرے کی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ظالم کے ظلم سے اللہ محفوظ فرمائے اور ظالم کے ہاتھ کو اللہ رکنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے بھی اللہ تعالیٰ ظالم نہ بنائے اور اللہ تعالیٰ مظلوم کو مظلوم نہ بنائے، ہر ایک کو شانتی و سکون سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رحم و کرم کے ساتھ ایک دوسرے سلوک کرنے کی توفیق دے۔ خاتمہ ہو تو اللہ ایمان اسلام پہ ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ۔